4 سال لگے ہمیں حفظ کرنے میں. اور جیسے ہمارے نارمل لوگ ہوتے ہیں ہم لوگ تو قرآن کو بہت حد تک اگر کریں تو بس تلاوت تک رک جاتے ہیں, اس کو اسٹڈی نہیں کرتے ہیں, نہ اس کا ترجمہ نہ تفسیر. تو ان کے لیے اسٹارٹ اپ کے لیے کیا مشورہ دیں گے آپ؟ ہم نے مدینہ میں الحمدللہ 2nd پوزیشن لی تھی. کیا بات کر رہے ہو؟ اچھا ماشاء اللہ, بورڈ میں الحمدللہ. مبارک. اور یہ سب الحمدللہ قرآن کی برکت تھی. ہاں زبردست ذہانت تھی الحمدللہ. آج کل جو نوجوان ہیں ہمارے پاس بھی اکثر آتے ہیں الحمدللہ, اور ابھی دیکھتے ہیں بہت سارے نوجوان بس نکلنا چاہ رہے ہیں ایڈکشنس وغیرہ سے, گناہوں کی زندگی چھوڑنا چاہ رہے ہیں, لیکن ان کو زیادہ علم بھی نہیں ہے, نہ ہی ان کے پاس ایسے وسائل ہیں جو پرسنل جا کے کسی سے سیکھ سکیں. آن لائن وغیرہ دیکھ لیتے ہیں لیکن وہ بات تو نہیں آ سکتی نا. تو نوجوانوں کو, ایسے نوجوان جو بالکل بھی دین ان کو نہیں معلوم اور ایک دم لائک کائنڈ آف ماڈرن ٹائپ کے ہیں, تو ان کو کیا کرنا چاہیے یار؟ کیونکہ يزهور الروض ميدي أسمعي ليلي نشيدي واملئ قلبي سرورا وله اللحن أعيدي. يزهور الروض ميدي أسمعي ليلي نشيدي واملئ قلبي سرورا وله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو دا نوجوان شو. اور آج کے شو میں ہمارے ساتھ ایک بہت خاص مہمان ہیں جو ہمارے چھوٹے بھائی, دوست اور ہمارے استاد شیخ محترم عبدالستار کے بیٹے ذکوان مدنی ہیں. اور مدنی کیوں ہے, کیا ہے, اس کے بارے میں بات کریں گے. اور یہ ہمارے جو ہے ماشاءاللہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے فارغ جو یہاں پر کلیہ جو کالج جو تعلیم ہوتی ہے مسجد نبوی میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد سے یہ عالم کورس کرتے ہوئے الحمدللہ یہاں سے فارغ ہوئے. اور فی الحال یہ کیا کر رہے ہیں آگے اور کہاں پر ہے ابھی اس وقت, ان سے آگے ڈیٹیلز بات کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. آئیے ہم ہمارے نئے گیسٹ کو انٹروڈیوس کرتے ہیں, شیخ ذکوان مدنی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں جی؟ خیریت سے؟ اب آپ کو شیخ بول کے بات کرنا پڑے گا یہاں پہ. ویسے تو ماشاءاللہ ہمارے چھوٹے بھائی ہمارے سامنے ہی بڑے ہوئے. اور کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. اور سنیں الحمدللہ. ابھی آپ فی الحال کہاں سے آئے پہلے یہ بتائیں؟ ہم ابھی تو خیر یو کے سے واپس آ رہے ہیں. یو کے سے آئے؟ اچھا ماشاءاللہ. ماسٹرز کر رہے تھے وہاں پر, لیکن الحمدللہ پیدائش جو ہے وہ سب تعلیم وغیرہ جو ہے وہ مدینے میں ہی ہوئی. اچھا, آپ کی پیدائش مدینے میں ہوئی؟ جی جی الحمدللہ. تو ماشاءاللہ آپ مدینے میں پیدا ہوئے, جب سے مدینے میں ہی ہیں؟ جی جی الحمدللہ. بیچلرز تک جو ہم نے جو تعلیم حاصل کی اس وقت تک ہم مدینہ میں تھے. پھر اس کے بعد ماسٹرز کرنے کے لیے پھر ہم جو ہے انگلینڈ یو کے چلے گئے. تو یو کے تو یعنی آلموسٹ 1 سال 2 سال بس؟ جی جی انشاءاللہ. یعنی اگر اس سے پہلے آپ مدینے میں ہی رہے, بس چھٹی گئے تھے ہوں گے اپنے ملک میں. تو الحمدللہ. تو آپ مدینے میں پیدا ہوئے ماشاءاللہ. اس کے بعد آپ کی اسکولنگ انگلش میڈیم یا عربک میڈیم میں, کون سے اسکول میں گئے آپ؟ ہم جو ہے شروع سے ہی انگلش میڈیم میں رہے, اور جو پاکستان میں جو فیڈرل بورڈ چلتا ہے, اوکے, جو سیم جس میں جو ہے فزکس بایو, اچھا وہاں کا جو ہوتا ہے وہی اوورسیز کے اسٹوڈنٹس ہیں ہم یہاں پر. اچھا, اور ساری وہی تعلیم ہم نے حاصل کی. شابیہ میں پڑھے؟ نہیں, ادھر جو 2 اسکول تھے مدینہ میں, اوکے, ایک شاوی تھا ایک العقیق تھا. تو ہم العقیق میں, اوکے, العقیق میں تھے. جی جی. اور اس کے بعد جو ہے پھر بیچلرس کیا, اور اس کے بعد نہیں, اب آپ 10th تک وہاں پر پڑھے؟ نہیں, 12th تک پڑھا العقیق میں. جی جی. حفظ کب سے اسٹارٹ کیا؟ حفظ جو ہے ہم نے اسٹارٹ کیا جب ہمارے والد صاحب نے ہمیں نصیحت کی, اور بڑی پیاری نصیحت کی. اچھا, کہ اگر تم ذہین ہونا چاہتے ہو تو تم جو ہے قرآن حفظ کر لو. سبحان اللہ. تو ہمیں تو خیر اس نصیحت کا اندازہ نہیں ہوا جب اس وقت سے پہلے, حفظ سے پہلے. جی جی جی. لیکن الحمدللہ میں نے جو ہے 6th کلاس میں اسکول سے ڈراپ آؤٹ ہو کر اوکے حفظ کرنا شروع کیا. اور تقریباً جب میں 10th کلاس تک پہنچ گیا تو حفظ میرا مکمل ہو چکا تھا. لیکن خیر میں نے 1 سال جو ہے نہیں پڑھا اسکول کا, کیونکہ 9th کا سال نہیں پڑھا. اچھا, تو ہونا میں نے 10th میں تھا, لیکن پھر بعد میں 1 سال پیچھے آ گیا, 9th میں آ گیا تھا. تو 6th کلاس سے آپ اسکول سے نکل گئے؟ جی جی. اور پھر حفظ جوائن کیا؟ الحمدللہ. اور 6th کلاس میں جو ہے ساتھ ساتھ میں پرائیویٹ اسکول پڑھتا رہا, کہ تاکہ جو ہے دنیاوی تعلیم کا حرج نہ ہو. اچھا, ساتھ ساتھ چلتی رہے, ٹیوشنز جیسے سمجھ جائے. جی جی. اوکے, ٹیوشن وغیرہ پڑھتا رہا, اور ساتھ میں اسکول میں پرائیویٹ ایگزام دیتا رہا. اچھا, ایگزام دیتے رہے. اور اس کے بعد جو ہے ساتھ میں حفظ جو ہے وہ ہم نے جاری رکھا. 4 سال لگے ہمیں حفظ کرنے میں. اور اس کے بعد ہم نے جو ہے بعد میں اسکول جوائن کیا. حفظ کرنے کے بعد پھر سے جوائن کیا اسکول؟ جی جی. 10th کا ایگزام لکھنے کے لیے؟ 9th کے ایگزام کے لیے. اچھا, کیونکہ ہم نے 10th میں تھا. ہاں, 1 سال پیچھے. 1 سال پیچھے. تو پھر وہ کیسا ایک دم سے چینج آپ کو؟ نہیں, اتنا چینج محسوس نہیں ہوا, کیونکہ ہم لوگ جو ہے ساتھ میں اسکول بھی پڑھ رہے تھے اور ساتھ میں حفظ بھی کر رہے تھے. اچھا, ہاں تھوڑا سا صحیح. تو والد صاحب کی نصیحت جو یہ تھی کہ حفظ کر لو تو ذہین ہو جاؤ. ذہین ہو جائے گا. تو بعد میں جب ہم اسکول میں آئے تو پھر ہمیں لگا کہ
واقعی ذہین ہو گیا صحیح میں. اچھا سبحان اللہ. کیونکہ ہم نے جو ہے اس اسکول میں الحمدللہ پوزیشن لی. ارے واہ. اور ہمارے جو اساتذہ وہ مثالیں دیا کرتے تھے دوسرے اسٹوڈنٹس کو کہ یہ لڑکا جو ہے بعد میں آ کے اچھا ہو گیا پہلے تم لوگوں سے زیادہ جو ہے وہ نمبر لے رہا ہے. اچھا یعنی جو پہلے آپ ایز اے اسٹوڈنٹ جیسے تھے اتنا نہیں, اسٹوڈنٹس ریگولر اسٹوڈنٹس ہمیں نہیں پہچانتے تھے. نہیں, اور ویسے بھی آپ اس تعلیم میں اتنے آگے نہیں تھے جب تھے, لیکن حفظ کے بعد زیادہ ہو گئے. کے بعد زیادہ ہو گئے. اوہو, یعنی نام ہو گیا آپ کا اسکول میں. جی یار یہ لڑکا اچھا ماشاء اللہ. ہم نے مدینہ میں الحمدللہ سیکنڈ پوزیشن لی تھی. کیا بات کرو, اچھا ماشاء اللہ, بورڈ میں الحمدللہ. اوہ بارک. اور یہ سب الحمدللہ قرآن کی برکت تھی. ہاں زبردست ذہانت تھی الحمدللہ. تو اس کے بعد آپ کا کیا ہوا, 10th دے دیا, پھر 11th 12th بھی کیا؟ ہاں 12th تک کی ہم ساری تعلیم یہاں تک حاصل کی ہے. آپ کا حفظ چلتا رہا اور انگلش تعلیم آپ 11th 12th کیے؟ جی جی. اچھا 11th 12th کے بعد کیا ہوا پھر؟ 11th 12th کے بعد جو کہ ہر اسٹوڈنٹ کا ایک سٹیج آتی ہے, ہاں اس کے سامنے کافی راستہ کھل جاتے ہیں. جی. وہ پھر سوچتا ہے کہ کس میں جائے. ہاں ہاں. تو ہمارے سامنے بھی کافی راستے کھلے, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا ذرا گھر کا ماحول بھی دینی تھا. جی. والد صاحب بھی ماشاء اللہ عالم ہے. ہاں جی ماشاء اللہ. اور والدہ بھی جو ہے وہ بھی عالمہ ہے ماشاء اللہ بارک اللہ فیکم. ہم نے کہا کہ تھوڑا سا جو ہے بہت دنیاوی تعلیم ہوگی, تھوڑا اوکے دین کی طرح. اوکے دین کا شوق تھا کہ وہ بھی پڑھنا چاہیے. اچھا. خیر میں نے کوشش کی اسلامک یونیورسٹی میں 2 مہینے لگاتار کے داخلہ ہو جائے. اوکے جامعہ اسلامیہ میں. جامعہ اسلامیہ. اچھا ٹھیک ہے. لیکن خیر وہ کچھ مسائل تھے, نہیں ہو سکا. اوکے. ادھر سعودی عرب کی پورٹل سے, مطلب وہ اچھا ایز اے نیشنل اسٹوڈنٹ. اچھا اقامے والے جو لوکل سے وہاں پر وہ کہہ رہے تھے کہ آپ اوورسیز آئیں گے تو اچھا باہر سے آئیں گے تو ملے گا. اوکے ٹھیک. اوورسیز جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ کافی ٹائم لگتا ہے, 2 سال ویٹنگ لسٹ ہوتی ہے. اچھا ٹھیک. خیر دل کافی پریشان ہوا, تو ہم سوچ رہے تھے کہ اب تو خیر ڈاکٹر بننا پڑے گا, کیونکہ ہم نے بایولوجی رکھی تھی FSC میں. اوکے. لیکن پھر ایک دوست نے کہا کہ مسجد نبوی میں بھی ایک یونیورسٹی ہے, کلیت مسجد نبوی, اس میں اپلائی کیجیے. الحمدللہ اس میں ہم نے اپلائی کیا اور الحمدللہ انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا. اچھا یہ مسجد نبوی کا جو ہے, آپ یہاں پر رہتے ہوئے آپ کو زیادہ اس کی ڈیٹیلس نہیں معلوم تھے؟ نہیں. تو آپ مدینے میں پیدا ہو کے مدینے میں رہتے ہوئے ان کو مسجد نبوی کے اندر جو کالج چلتا ہے, یونیورسٹی چلتی ہے, اس کے بارے میں نہیں تو باہر والوں کو اور بھی نہیں پتا ہے؟ جی جی ایسے ہی نا. یہ ہے کہ مسجد نبوی کی یہ جو یونیورسٹی ہے جی, یہ ایک نئی اس لحاظ سے کہہ لیں گے کہ ایز کمپیئر ٹو اسلامک یونیورسٹی جو مدینہ کی, ہاں جامعہ اسلامیہ, وہ تو کافی پرانی ہے. اس کو تقریباً 100 سال ہونے کو ہیں شاید. اچھا. یہ تو خیر اس کو تقریباً 10-12 سال 10-15 سال ہونے کو ہیں. جی. لیکن الحمدللہ یہ جو ہے ایک یونیورسٹی ایسی ہے جو کہ ایسی جگہ بنائی گئی ہے جہاں سے علم پھیلا. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ علم جو ہے وہ لوٹ کر مدینہ میں واپس آ جائے گا, جیسے سانپ جو ہے اپنے بل میں واپس آ جاتا ہے. جی. یہیں سے علم پھیلا اور یہیں پر واپس آئے گا. اور میرے خیال سے یہ یونیورسٹی بھی جو ہے وہی اس کی طرف اسی میں آ لے گا. تو الحمدللہ اس کا ماحول جو ہے ہمیں بہت پسند آیا. اچھا. کہ آپ کا جو استاد اور اسٹوڈنٹ کا جو ریلیشن شپ ہوتا ہے, کہ استاد چیئر پہ بیٹھا ہوتا ہے اور اسٹوڈنٹ زمین پر بیٹھے ہوتے ہیں. اچھا یہ ادب کا ایک قرینہ ہے. یعنی ٹیبل چیئر نہیں ہے, ٹیبل نیچے زمین پہ بیٹھ کے, استاد چیئر پہ بیٹھ کے, استاد چیئر پہ بیٹھا ہوا ہے. آپ پرانے جو اسلاف کا جو منظر جو پیش کیا جاتا ہے حلقے جیسے بنے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اچھا. تو اس کی ٹائمنگ کیا ہے؟ ٹائمنگ جو ہے صبح 7:30 سے لے کر زور سے پہلے تک, یعنی اشراق کے بعد سے سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو یہ پراپر کلاسز ہوتی ہے؟ جی پراپر کلاسز ہوتی ہیں, یعنی پورا بک وغیرہ سارا کچھ سب ان کا پورا کورس ہے. اور ماشاءاللہ سے ان کا جو کورس ہے وہ اسلامک یونیورسٹی سے زیادہ اچھا کورس مانا جاتا ہے. اچھا. کیونکہ اسلامک یونیورسٹی میں جو ہے وہ کچھ چیزوں پر زیادہ ہی فوکس کرتے ہیں. یہ جو ہے آل راؤنڈر کہتے ہیں, مطلب ہر چیز کو جو ہے کور کرتے ہیں. چیز کور کرتے ہیں. اور اس میں الگ الگ نیشنلٹی کے لوگ بھی ہیں؟ ہاں الحمدللہ اس میں جو ہے ساری نیشنلٹی کے لوگ ہیں. اور یہ اسلامک یونیورسٹی سے اس لحاظ سے بھی میں بہتر سمجھتا ہوں کہ اس میں ایج کی لمٹ نہیں ہے. اچھا. ہماری کلاس میں جو ہے ہم سب سے چھوٹے جانے جاتے تھے. اچھا آپ بتا رہے تھے ایک دفعہ کہ ہماری کلاس میں کافی بڑے تھے. ایک 79 سال کے بھی ایک بابا جی تھے. 79. سبحان اللہ. 79 ایئرس کے ایک بابا جی یعنی بزرگ شخصیت, وہ ان کے ساتھ پڑھتے رہے. یہ تو صحابہ کا دور یاد آ رہا ہے یار, ہے نا, بوڑھے بھی جوان بھی. 70 تھے, 60s کے تھے. اچھا. دو شادیاں تھیں. ہاں ماشاء اللہ. 3 شادیاں تھیں. اچھا. تو ہمارے ایک بابا جی تھے, ہمارے لیے انسپائریشن تھے. ہاں کہ وہ اگر پڑھنے آ رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں پڑھنے جا سکتے. نہیں بھائی بات صحیح ہے. تو اول یہ بات کہ اس میں ایج کی لمٹ نہیں تھی. دوسرا جو ہے میں اس لحاظ سے اس کو الگ سمجھتا ہوں اسلامک یونیورسٹی سے, کیونکہ یہاں پر ادب پر زیادہ فوکس ہوتا ہے. ادب پہ ادب پر جو ہے وہ زیادہ
توجہ دیتے ہیں. اور جو طلباء جو ہوتے ہیں کلیہ مسجد نبوی کے, ان کو ادب بہت زیادہ سکھایا جاتا ہے. اچھا, بشرط یہ کہ جو اسلامک اسٹوڈنٹ میں اللہ ماشاء اللہ, اسلامک اسٹوڈنٹ میں ذرا ایک دوسرے کو طلباء سمجھتے ہیں کہ ہمارا داخلہ یہاں پہ ہو گیا, ہم چنے ہوئے لوگ ہیں, ہم ہی ہر چیز ہیں, تو یہ وہ تھوڑا سا اچھا تکبر آ جاتا ہے. لیکن اللہ ماشاء اللہ, لیکن یہاں پر جو الحمدللہ ہر استاد نے ہمیں ہر کلاس کے شروع میں, ہر سیمسٹر کے شروع میں باقاعدہ وہ ان کی عادت تھی کہ وہ اخلاص پر اور ادب پر فوکس کرتے تھے. کیا ریزن ہوگا اس کا؟ اس کا ریزن یہ سب سے پہلے یہ تھا کہ اگر آپ علم حاصل کرنے آ رہے ہیں اور آپ کی نیت جو ہے وہ یہ ہے کہ میں بڑا ہو کر عالم کہلاؤں گا, تو یہ نیت آپ کی غلط ہے, آپ کا علم لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہمارے استاد تو تھے وہ سیمسٹر کے شروع میں ہماری اخلاص سے نیت کرتے تھے کہ روز جب بھی آؤ تو دیکھو اپنے آپ کو کہ کیوں پڑھنے جا رہے ہو, علم حاصل کرنے جا رہے ہو یا یہ کہ عالم کہلاؤ یا مشہور ہو. تو انہوں نے ہمیں جو ہے یہ سکھایا. امام سفیان الثوری کا قول بتاتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ میرے لیے جو ہے نیت کی تجدید سے مشکل کام کوئی نہیں لگا. جی کیونکہ یہ ہوتا ہے بعض دفعہ اگر کوئی آپ کی تعریف کر دیتا ہے تو آپ کے اندر تھوڑا سا وہ آ جاتا ہے, لیکن یہ ایک بہت مشکل کام ہے. اخلاص سے نیت سب سے مشکل عمل ہے اسلاف کے. اچھا, یہ جو ادب کے بارے میں آپ میرے کو بتا رہے تھے مسجد نبوی میں کچھ دن پہلے کہ امام مالک کے بارے میں ذرا بتائیے آپ. وہ کہتے تھے کہ امام مالک کی والدہ نے جو ہے ان سے کہا کہ جاؤ امام ربیع کے پاس, امام نافع کے پاس بیٹھو, امام ربیع کے پاس بیٹھو, ان کے جا کے ادب سے سیکھو. تو امام مالک کہتے ہیں میں نے جو ہے 20 سال ان کے پاس رہا اور میں نے جو ہے ان کے ادب سیکھا. کہتے ہیں 18 سال میں نے ادب سیکھا اور 2 سال علم سیکھا. کہتے ہیں کاش 2 سال میں نے جو ہے وہ ادب سیکھا, وہ بھی ادب سیکھ لیتا. 20 سال امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, امام نافع رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا کے 20 سال سیکھ رہے ہیں اور 18 سال ادب سیکھے اور 2 سال علم سیکھے, اور پھر کہتے ہیں کہ کاش کہ میں وہ 2 سال بھی ادب سیکھ لیتا. یعنی ادب کا یہ مقام ہے, یہی ادب کا مقام تھا. جو ان کے ادب کے بارے میں خیر کافی آتا ہے. وہ مدینہ میں چپل نہیں پہنتے تھے, مدینہ میں سواری کے اوپر نہیں بیٹھتے تھے کہ کہیں سواری کا پاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مطلب جہاں وہ چلے ہوں گے اس جگہ سے نہ گزر جائے. امام دار الحجر, امام دار الحجر. اللہ اکبر. یہ ادب جو ہے وہ الحمدللہ. اور اس سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ مسجد نبوی کا ماحول ہے, کھلا ماحول ہے, اور کوئی کلاس ایک بند کمرہ نہیں ہے, کھلا ہے. آپ کا ذہن بھی جو ہے وسیع ہوتا ہے. اور زمزم آپ کے سامنے رکھا ہے, بالکل رکھا ہوا ہے. آپ جب ہر لیکچر کے بعد جا کے پئیں استادوں کو. یعنی آپ سوچ لیں کہ یہی وہ مسجد ہے جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے حلقے بن کے علم حاصل کرتے ہیں. بالکل وہی ہے بس. بالکل. اچھا, یہ اور ایک بات یہ تھی کہ آپ بتا رہے تھے کہ یہ اسی لیے بھی زیادہ وہ ہے کیونکہ جو جامعہ اسلامیہ کے جو علماء, جو اساتذہ اور ٹیچرس ہوتے ہیں وہ ریٹائر ہو کے مسجد نبوی میں آتے ہیں بس. جی, ہمارے اکثر جو پروفیسرس تھے وہ ریٹائرڈ تھے اسلامک یونیورسٹی کے, تو اتنا تجربہ اور علم لے کے یہاں پر آ گئے, لیجنڈ بن گئے. جب وہ اسلامک یونیورسٹی والے ان کو ریٹائر کرتے تھے تو یہاں پڑھا, ہماری یونیورسٹی والے ان کو لے لیتے تھے, تو بہت زیادہ ہو گیا. وہ ظاہر بات ہے ان کا ایکسپیرینس ہوتا تھا, تو کریم تو آپ کو مل گیا. ان کا ایکسپیرینس ہوتا تھا اور ان کا جو ہے وہ علم ہوتا تھا. تو الحمدللہ یہ خوشی کی بات ہے کہ ہمیں جو ہے کافی اچھے اساتذہ ملے. اچھا, آپ کی کیا اسپیشلائزیشن تھی, تخصص کیا تھا؟ ہاں, اس میں سیم اسلامک یونیورسٹی جیسے ہی وہ تھے جو فیکلٹیز ہوتے ہیں, قرآن سننا, کلیت القرآن, حدیث, شریعہ, کلیت الدعوۃ, حدیث اور کلیت اسلام. جی جی جی. تو میرا جو ہے وہ قرآن کا تھا. اچھا, تو یہ آپ کا حفظ اس میں کام آیا؟ ہاں جی, الحمدللہ حفظ بھی تھا اور شوق بھی تھا کہ قرآن. زیادہ تر لوگ جو ہے وہ حدیث کی طرف چلے جاتے ہیں. جی, اپنے برصغیر میں, انڈیا, پاکستان میں مدارس میں جو ہے وہ حدیث بہت فوکس کرتا ہے. اسپیشلائزیشن جو ہے حدیث کی زیادہ ہوتی ہے, قرآن کی کم ہوتی ہے. قرآن کی بہت کم ہوتی ہے. جی, حتیٰ کہ جامعہ اسلامیہ میں کم ہے اسٹوڈنٹس کلیت القرآن کے. جی جی, کمپیریٹیولی. یعنی جی جی, پاکستانی یا انڈین جو ہے وہ بہت زیادہ حدیث پہ جاتے ہیں یا دعویٰ جاتے ہیں. جی جی. تو میرا شوق تھا, میں نے کہا کہ چلیں قرآن جو حفظ کیا ہے وہ کام بھی آئے گا, اس کے علوم بھی پڑھیں گے. اچھا جی. اچھا, آپ کے ایک استاد آپ کو بول رہے تھے کہ جو ہے اتنے پارے تک حفظ کر لو پھر آسان, تو نوجوانوں کو جو حفظ کرے ان کے لیے اچھا ہوگا, کچھ طریقہ اس کا کیا بتائیں؟ حفظ جو ہے ہم نے 4 سالوں میں کیا. اچھا, اور شروع کے 3 سال ہم نے بس کھیل کود میں. اچھا, یہ حفظ میں جیسا لگ جاتے ہیں تو تھوڑا شرارت بڑھ جاتی. ہاں, شرارت بڑھ جاتی. کہتے ہیں کہ شیطان جو ہے حافظ کے ساتھ ایکسٹرا شیطان ہے نا. وہی یار, تو وہ یہ تھا کہ ایک منٹ سوری, ذرا غور سے سن لو ہمارے نوجوان اور ہمارے اوکاشا جناب,
ذرا سن لو غور سے باتیں حفظ, اور جو بھی دوسرے حنظلہ اور خبیب بھی دیکھ رہے ہیں پیچھے, جو نوجوان جو بھی حفظ کر رہے ہیں تھوڑا توجہ کے ساتھ, کیونکہ آپ حفظ کرنا چاہتے ہو شیطان ڈبل ڈیوٹی پہ لگ جاتا, اوور ٹائم کام کرتا. تو ذرا دیکھتے ہیں کیسا طریقہ ہونا چاہیے. 3 سال تقریباً جو ہے وہ کھیل کود میں اور جیسا چل رہا ہے بس چل رہا ہے, سیریسلی. اچھا, بس یاد کر رہے ہیں تو یاد کر رہے ہیں, سنا رہے ہیں استاد کو, اور جو ہم نے 20 پارے کیے تقریباً 3 سال میں. اچھا, تو آخری سال میں ہم نے جو ہے 10 پارے کیے تھے. اچھا, ہمارا ریکارڈ بھی تھا. 1 سال میں مدرسے میں ریکارڈ تھا خیر, کہ 10 سپارے یاد بھی کیے اور ان کو یاد بھی رکھا اور ٹیسٹ میں اچھا نمبر لائے. اچھا, تو ہمارے استاد ہمیں کہا کرتے تھے کہ تم جب 25 پارے کر لو گے, کوئی بھی بندہ جب 25 سپارے کر لیتا ہے, سورۃ مائدہ کراس کر لیتا ہے, اچھا, تو اس کے بعد اس کا جو پیچھے ہے شیطان چھوڑ دیتا ہے. اللہ, کہتے ہیں کہ وہ شیطان جو ہے پہلے بہت زور لگاتا ہے اچھا, پچھلے سارے سپاروں میں, اچھا, اور اگر وہ کامیاب ہو جائے تو بچہ جو ہے وہ حفظ نہیں کر پاتا, اکثر چھوڑ دیتے ہیں, اکثر چھوڑ دیتے ہیں جی. لیکن اگر سورۃ مائدہ کراس کر کے سورۃ نساء شروع کر لے, سورۃ آل عمران شروع کر لے, شیطان چھوڑ دیتا ہے, ہمت اور یہ ہمت آ جاتا ہے. یہی بات ہے کہ میں نے دیکھا ہے, اور خود ہم نے بھی غور کیا کہ آخری 3 صورتیں جتنی جلدی آپ کو یاد ہوتی ہیں, ہو سکتا ہے میں نے جو ہے تقریباً 4 یا 6 مہینے میں 3 صورتیں یاد کر لی تھی, حالانکہ 4-5 پارے ہو جاتے ہیں نا, 5 پارے ہو جاتے ہیں, 5 ہوتے ہیں. جی جی. تو آپ کو پانی کی طرح یاد جلدی یاد. تو یعنی یہ تجربہ آپ کو ہوا کہ 25 کے بعد واقعی شیطانی اثر کم ہو جاتا ہے, شاید وہ کہتے ہیں ہار جاتا ہوگا, تھک جاتا ہوگا, بوڑھا ہوتا ہوگا. اب یہ میرے ہاتھ سے نکال سے 25 تو ہو گئے. ہاں جی. لیکن میں بھی بچپن سے دیکھ رہا ہوں کہ اکثر جو ہے نوجوان جو بھی حفظ کرتے 8, 10, 15, 20 یہاں پہ چھوڑ دیتے, ہمت ہار جاتے. جی, ایسے ہی ہوتا نا, شیطان جیت گیا نا وہاں پر, تو ان کو 25 تک تو کھینچو, پھر اس کا تو انشاءاللہ. جی. اچھا, ابھی آپ جو ہے 4 سال کا کورس تھا آپ کا مدینہ مسجد نبوی کا, اس کے بعد آپ ابھی یو کے میں کیا پڑھنے گئے؟ یو کے میں جو ہے یہیں اسلامک اسٹڈیز کا ماسٹرز کرنے گئے ہم لوگ. کیا نام ہے یونیورسٹی کا؟ اس کا نام ہے مارک فیلڈ نام ہے. اچھا, مارک فیلڈ انسٹیٹیوٹ آف ہائر ایجوکیشن. تو اس میں اسلامک کیا پڑھاتے ہیں؟ اس میں وہی سیم جو ہمارے یہاں پڑھاتے ہیں, لیکن ذرا پرسپیکٹیو الگ ہوتا ہے, ذرا طریقہ ان کا الگ ہوتا ہے, ذرا ویسٹرن جو ہے, جو ان کے جو سوالات ہوتے ہیں جو ویسٹرن لوگوں کے, وہ بھی بتاتے ہیں. ہاں, وہ اس لحاظ سے پڑھاتے ہیں کہ اگر آپ کا کسی ویسٹرن ایتھسٹ سے یا کرسچن سے یا جیو سے سامنا ہو تو آپ کیسے جواب دیں گے. اچھا, تو میرے خیال سے اچھا تھا, کیونکہ ہمیں جو ہے تقریباً مدارس میں تھوڑا سا یہ کم توجہ دی جاتی ہے کہ اگر آپ کسی ایتھسٹ سے خاص کر ملاقات کریں گے تو اکثر لوگ جواب نہیں دے پاتے ہیں. ایتھسٹ تو آج کل بہت ہے. جی جی. تو یہ جوابات کیسا ان کو ٹیکل کریں, کیسا بات کریں, وہ سکھائے جاتے ہیں وہاں پر؟ اب وہ سکھایا جاتا ہے کہ ان کے سوالات کیسے ہیں, ٹیچرس کیا کیا ان کے. ٹیچرس جو ہے پاکستانی بھی ہیں, انڈین, عرب سے دوسرے ہوں گے, عرب بھی ہیں. تو یہ پڑھانے کا جو ہے لینگویج کون سی ہے؟ انگلش میں پڑھایا جاتا ہے, اسلامک. اور یہ اس میں اسکالرز بھی ہیں جو ٹیچرس ہیں؟ جی جی, الحمدللہ اسکالرز ہیں. اچھا, اور کمپیریٹیو ریلیجن کے بھی ہوں گے؟ جی جی, اچھے اسکالرز ہیں. اچھا, ماشاء اللہ. تو یہاں پر الحمدللہ آپ کا کتنے وقت کا کورس ہے وہاں پر؟ میرے تو خیر آپ کا ہاں 1 سال کا, 1 سال کا ماسٹرز کا کورس ہے. اچھا, یو کے میں جا کے خاص, یہاں پر مدینہ میں پڑھ کے جا کے یو کے میں پڑھنے کی کیا وجہ ہے خاص؟ کیونکہ یہ چیزیں وہاں پر سکھائی جانے والی تھی جو ذرا یہ کہ پرسپیکٹیو بھی چینج ہو جاتا ہے بندے کا, ذرا وسیع ہو جاتا ہے, ذرا ذہن اچھا براڈ ہو جاتا ہے نا, براڈ ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ دنیا کو دیکھنے لگتا ہے دوسرے کنٹریز میں کیا ہے کیسا ہے. بالکل بالکل. ہاں, تو اس کا فائدہ ہوا آپ کو, محسوس ہو رہا؟ جی الحمدللہ, فائدہ محسوس ہو رہا ہے الحمدللہ. سبحان اللہ, وہ طریقے سے پڑھ بھی رہے ہیں. آگے کیا پلانس ہے؟ آگے دیکھیں جہاں تک چلے گا. علم حاصل کرنے کا ارادہ ہے تحقیق میں؟ اور جی جی, جہاں تک PhD تک, اس کے بعد دیکھیں کب تک چلتا ہے. اچھا, ماشاء اللہ. اور انشاءاللہ ہمارے یوتھ کیئر چینل پہ بہت جلد انشاءاللہ شیخ ذخوان اور والد صاحب تھے نا, یہ لوگ مل کے قرآن کا ایک کورس بنائے ہیں, اور شیخ ماشاءاللہ اس پہ, تو وہ 23 لیسنس کا کورس ہے. جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی ہے, تو 23 سال کی زندگی میں آپ جو ہے قرآن کو 30 پاروں کو وہ بتائیں گے. تو انشاءاللہ 45 منٹس یا 1 آور کا ایک وہ رہے گا ہمارا ایپیسوڈ, اور وہ انشاءاللہ یوتھ کیئر پہ ڈالیں گے, وہ ریکارڈنگ ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو وہ قرآن کا کورس بنانے کے لیے کیا آپ کو موٹیویشن ملا, کیا آپ کے دماغ میں تھا, کیا تھا, کیوں بنائے وہ؟ مسٹر وہی آپ کے والد صاحب شیخ عارف, انہوں نے ہمیں لگایا کہ ابھی فارغ ہو. جب میں بیچلرس کر لیا تھا, اچھا, ماسٹر سے پہلے تو کہہ رہے تھے فارغ ہو, تو کہہ رہے تھے میرے ذہن میں یہ آئیڈیا کہ ایسا کورس بنایا جائے جس میں جو ہے عام لوگ, اچھا بالکل عام لوگ, جس کو کوئی قرآن کا نہیں پتا, اچھا, اگر وہ جاننا چاہتا ہے کہ قرآن میں کیا ہے, تو ان کے لیے جو ہے ایک ہوتا مائکرو, ایک ہوتا میکرو, اوکے, بڑے لیول پر بس موٹی موٹی باتیں جیسے کہتے ہیں,
تو موٹی موٹی باتیں قرآن کا نکال کے اکٹھا ایک پوائنٹس بنا لو تاکہ ان کو پتہ ہو کیا ہے کہ قرآن میں ہے کیا, کسی چیز کے بارے میں بات جا رہی ہے, تاکہ اگر کبھی ہو کسی سے کوئی واسطہ پڑے تو کہے کہ قرآن میں تو یہ بھی ہے, اس ٹاپک کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے. ہائی لائٹ سمجھ لیں جی, ہائی لائٹس قرآن کے. تو الحمدللہ یہ ان شاء اللہ تعالیٰ اور بھی اس کے ڈیٹیلس اس کے نوٹس بھی ہے, سب آئیں گے کلاسز ہمارے پاس یوتھ کیئر چینل پہ. اس سے ہٹ کے آپ دیکھے ہوں گے کہ مون سائٹنگ پہ تو ہم لوگ چاند وغیرہ دیکھے. ایسٹرونومی کا شوق کب سے اسٹارٹ ہو گیا؟ ایسٹرونومی کا شوق کافی پہلے سے اسٹارٹ ہو چکا تھا 9th-10th میں. کیا ریزن ہے؟ تو یہ ریزن یہ تھی کہ یہاں جو وادی بیضا جسے وادی جن جس کو کہتے ہیں, جس کو وادی جن بھی کہتے ہیں, اچھا, جہاں پر گاڑی خود ہی چلتی ہے, میگنیٹک ہل ہے. لوگ وہاں پر صبح کو جاتے تھے. ہم نے سوچا کہ ایک دفعہ رات کو جایا جائے. اچھا. جب رات کو گئے تو وہاں کا جو آسمان تھا وہ بالکل ایک الگ منظر ہے. ہاں, تو ستاروں کو دیکھا تو ذرا اپنا عید محسوس ہوئی. اچھا, کہ یہ تو الگ نظارہ ہے. اچھا, کیونکہ شہر میں اس طرح کی چیزیں نہیں دکھا, پورا پورے پہاڑ ہے, وہاں لائٹ نہیں ہے, تو صرف وہاں پر بالکل اندھیرا تھا اور بالکل ستارے تھے. اچھا, تو بڑا, تو پھر وہاں سے ہم لوگوں نے جو ہے پھر یہ رویہ بنا لیا. ہم لوگ پھر ہر مہینے جایا کرتے تھے, میں اور میرا جو کلاس فیلو تھا یونیورسٹی کا. اچھا, ہم لوگ جایا کرتے تھے اور اس میں جو ہے راتوں کو بس شیخ دیکھ رہے ہیں ہمارے استاد, ان کے ابو 9th کلاس میں رہ کے گھوم رہے تھے لوگ. نہیں تب معلوم تھا گھر میں, نہیں تب یونیورسٹی میں آ چکے. اچھا اچھا اچھا, 9th کلاس میں تو پہلی دفعہ گئے, رات کو بیدا گئے. ہاں, نہیں اس کے بعد اتنا نہیں پڑا ٹائم, لیکن اچھا 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 کے بعد جو ہے تو یونیورسٹی میں جو ہے خاص طور پر باقاعدہ. یہ ٹیلیسکوپ کہاں سے منگائے؟ ٹیلیسکوپ جو ہے خیر وہ بڑا دیکھ, اچھا بڑی ہے, وہ چائنا سے ہم آرڈر کرائے. ماشاء اللہ مہنگا تھا کافی. ہاں صحیح ہے یار, شوق مہنگا ہے, لیکن شوق مہنگا ہے وہ, شوق مہنگا ہے. اچھا, ایک آپ باتوں میں یہ بتائیں کہ دیکھیے 23-24 سال کے نوجوان ہیں, عالم بھی بن گئے سب, لیکن ان کی ایک ہڈن تو نہیں ہوگی, پتہ نہیں, ایک الگ اور ایک خواہش ہے وہ بنانے والی. واٹ ڈو یو کال دیٹ؟ سرائی ورائی بنانے والی کچھ بتا رہے تھے نا آپ؟ نہیں ویسے وہ میں بتا رہا تھا ہمارا جو ہے, میں اصل میں میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ جب بات کر رہے تھے نوجوانوں کے بارے میں, کہ میں کہہ رہا تھا کسی نے کسی, ہاں یہ بات ہو رہی تھی ہماری مسجد, ہر نوجوان کو جو ہے اسکل, کوئی نہ کوئی ایک اسکل جو ہے اس کے پاس ہونی چاہیے, اوکے, جیسی بھی ہو. جی, میں نے کہا کہ مجھے ذرا پوٹری کا شوق ہے, مطلب جو ہے برتن وغیرہ. ہاں ہاں, تو یہ مٹی والی ایسی مٹی والی جو ہے, کیونکہ ہمارا ویسے بھی خاندان ذرا اس کا ہے وہ. جی جی. تو آپ کبھی ٹرائی کیے؟ نہیں ٹرائی نہیں کی, لیکن بس ایک دل میں ہے, شاید خون میں. ہاں خون بھی ہے, دل میں بھی نہیں, خون میں. اچھا پوٹری. ہاں, تو یہ ہے کہ وہ اسکل کوئی نہ کوئی ہونی چاہیے آپ کے پاس, جیسی بھی ہو. یہ ضروری نا, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے کچھ سالوں میں جو ہے یہ اسکلز بہت میٹر کریں گی. جی, اچانک جب سب غائب ہو جائے گا جدید ٹیکنالوجی, تو پھر واپس بیک ٹو یور اولڈ روٹس اینڈ جانا پڑے گا, وہ تو ٹھیک ہے, بہت میٹر کریں گی. ہاں ہاں. اچھا, آپ مدینے میں پیدا ہوئے, بڑے ہوئے, مدینے کے نوجوانوں کو بھی دیکھا, پھر آپ کے ملک میں بھی آپ دیکھے, اور اب UK میں بھی دیکھ رہے ہیں, اور پھر یہاں رہنے تو پورے نیشنلٹیز کے لوگوں کو دیکھتے اپن. تو نوجوانوں کا جو ابھی جو گزر رہی ہے جنریشن زی جو بولتے ہیں, تو ان کے بارے میں آپ کا کیا سوچ ہے, اور ان کو کیا آپ ایڈوائز دیں گے, کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ آپ کو معلوم کوئی وہ نہیں ہے لائف کا, کوئی ایم نہیں, کچھ نہیں, بس گزر رہی ہے, بس کچھ کر رہے ہیں, بس کوئی دین پہ ہے, کوئی نہیں ہے. تو آپ کیا اس کو دیکھ کے اسٹڈی کر کے آپ کیا بولیں گے, کیونکہ آپ کی بات زیادہ امپورٹنٹ رہے گی؟ یہ کہ سب سے پہلی ذمہ داری تو ہماری بنتی ہے جو کہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, جی, عالم لوگ ہیں, اچھا, کہ وہ جو ہے ان کو جو ہے دین کی طرف لے کے آئیں. کیونکہ دین کو جو ایک مشکل بنا کے پیش کیا گیا, دین کی دلچسپی پیدا کی جائے, کہ دین جو ہے وہ ایک رہنے کا انداز ہے, ایک اس میں دین میں صرف نمازیں نہیں ہیں, یہ نہیں, اور بھی بہت کچھ ہے. جی, تو قرآن سے وابستگی کی جائے, اور پھر جو ہے ان میں جب یہ شوق پیدا ہوگا تو پھر انشاءاللہ یہ یوتھ جو ہے وہ اس طرف آئے گی. اور اس کے علاوہ جو ہے جنریشن جو ہے وہ بہت تیز ہے, جنریشن گیپ ہے جو جنریشن زیڈ کے اندر اور جنریشن سائلنٹ کے اندر. سائلنٹ جنریشن کہلاتی ہے, جو ایکس کے بعد ہو گئے. ہاں ایکس کے, جی جی, ہمارے بات کا ہے, وائی کو سائلنٹ ہے, جنریشن ایکس تھے ہم لوگ. ہاں ہاں, تو یہ وائی بیچ کے ہیں, وائی, جی ان کو سائلنٹ کہتے ہیں. اوکے, سائلنٹ ہی ہے یار وہ, سوری, جو بھی ہے وائی والے سائلنٹ. اچھا, تو وہ کیا کہتے ہیں, گیپ ہے, جنریشن گیپ ہے, جنریشن وہ نہیں سمجھ پا رہے اور یہ بہت آگے جا رہے ہیں, تو وہ کافی ساری چیزوں سے گزرتے ہیں لیکن وہ بتا نہیں پاتے. جنریشن زی, اوکے, یہ گیپ ختم کرنا ہوگا ادب کے دائرے میں رہ کر. ادب کے دائرے میں رہ کر, یہ صحیح ہے. اور یہ ٹوپی کا کیا راز ہے؟
ٹوپی کا راز یہ ہے بہت سارے ٹرائی کر رہے تھے مگر ماشاءاللہ یہ میری پرسنل وش تھی کہ یہ پہنے، بہت خوبصورت لگ رہے ہیں بارک اللہ شیخ، اور قاری لگ رہے ہیں. ویسے قرآن کے بارے میں کچھ تھوڑی. قرآن کے بارے میں یہ کہ اگر کچھ مسلمان جی کچھ طالب علم اسٹوڈنٹس اگر چاہتے ہیں کہ قرآن حفظ کریں تو ان کے لیے ایک کہہ لیں کہ راز ہے. اوکے. کہ وہ راز جو ہے کیسے قرآن حفظ کریں گے. اچھا. ہمیں خیر بہت بعد میں جا کے پتہ لگا. اچھا. بالکل اینڈ پہ جب میں سورۃ نساء پہ تھا تب. اچھا یعنی اینڈ پہ لگا. اوکے. ہماری شیخ محمد ایوب کے پاس میرے موبائل میں ایک تلاوت تھی سورۃ نساء کی اور میں اس کو باقاعدگی سے سنا کرتا تھا. شیخ محمد ایوب مسجد نبوی کے امام رہ چکے ہیں، اور ایسے امام کے لوگ تراویح اگر نہیں بھی پڑھتے گزرتے مسجد نبوی کے پاس تو ان کی جب بھی موقع آتا تو ٹھہر کے ایٹ لیسٹ سنتے تھے تاکہ لوگوں کو کچھ فوت ہو چکے شیخ محمد ایوب. تو وہ باقاعدگی سے ہم سنتے تھے. اچھا. سو رہے ہیں لگا کے سو رہے ہیں، سن رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں سن رہے ہیں. تو جب میں سورۃ نساء پہ پہنچا اور جب یاد کرنا شروع کیا تو وہ ایک دم یاد ہو گیا. سورۃ نساء کو یاد کرنے میں کوئی ٹائم نہیں لگا. اچھا. حالانکہ سورۃ نساء جو ہے وہ مشکل صورتوں میں گنی جاتی ہے، بہت مشکل صورتوں میں. اچھا. اور سیم سورۃ بقرہ کی طرح اس میں 3 سپارے گزرتے ہیں. اچھا. لیکن جب ہم نے یاد کر لیا تو ہم نے کہا یہ تو بڑا اچھا ہو گیا. ہاں صحیح. پھر ہم نے کہا باقی صورتیں بھی جو ہے اسی طرح یاد کی جائیں. پھر ہم نے سورۃ آل عمران کو بھی سننا شروع کر دیا. اچھا. سن کے یاد کیا. سنتے ہوئے پڑھنا نہیں، صرف سننا. عجیب یار. اور پھر میں نے کہا، پھر میں اب اپنے جب جاننے والوں کو کہتا ہوں یا کسی کو بھی ایڈوائس دیتا ہوں کہ جو بھی یاد کرنا ہے اس کو سننا شروع کر دو. اتنا سنو صرف سنو. پھر جب آپ پڑھنا شروع کرو گے پھر آپ کہو گے یہ تو سنا ہوا ہے تو وہ ایک دم یاد ہو جائے گا. امام کے پیچھے کئی صورتیں سن کے یاد ہو جاتی، سن کے یاد ہو جاتی ہے نا. ایسے ہی. بالکل صحیح بات ہے. تو یہ ایک میرے خیال سے شارٹ کٹ ہے کہ اگر آپ کوئی ایک قاری چوز کر لیں اور اس کو سننا شروع کر دیں. اچھا. امید ہے آپ کی آواز بھی اس جیسی ہو جائے گی. سننے سے آپ کو یاد بھی جلدی ہو جائے گا. یہ شارٹ کٹ ہے. اور ایک اور جو ہمارے استاد نے نصیحت کی تھی کہ اگر قرآن یاد کرنا ہے اور قرآن کو یاد رکھنا تو نیک ہو جاؤ. اللہ. یہ یاد ہے جب میں سورۃ توبہ مجھ سے یاد نہیں ہو رہی تھی تو ہمارے استاد نے کہا کہ توبہ کر لو، یاد ہو جائے گی. تو پھر کافی چیزیں خیر توبہ کی اشارتوں سے اور ادھر ادھر چیزوں سے توبہ کی تو توبہ یاد ہو گئی. یہ ایک اور جو ہے شارٹ کٹ ہے کی قرآن یاد کرنے کی. اچھا. آپ وہ نوجوان جو ابھی عالم کورس کر رہے ہیں اور حفظ کر رہے ہیں، پھر عالم دینی تعلیم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو کیا نصیحت دیں گے؟ کیونکہ ایسا دیکھا پایا جاتا ہمارے دوستوں میں، ہمارے رشتہ دار میں، ہمارے گھر میں، خاندان میں، بچوں میں جو دین کا علم حاصل کرتے، حفظ کرتے، مدرسہ پڑھتے، تو یہ ایک چیز ہے میں بھی یہ غلط بھی ہو لیکن کچھ حد تک صحیح بھی ہے کہ اخلاق کے معاملے میں تھوڑا لیک ہوتے ہیں. تو اس کی وجہ سے دوسرے لوگوں پہ آتا ارے یار یہ سمجھنا. پھر یہی لوگ پھر فیوچر علماء ہوتے ہیں. تو تھوڑا سا نوجوانوں کے لیے یعنی جو کر رہے ہیں کورس عالم کورس وغیرہ تو ان کو کچھ نصیحت آپ دیں گے؟ یہی ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنا جو چوز کر رہے ہیں، کوئی بھی استاد چوز کر رہے ہیں، اچھا، وہ دیکھ کر چوز کریں کہ وہ کیسا استاد ہے. کیونکہ جیسا کہ امام مالک کی والدہ نے کہا کہ جا کے آپ نے استاد سے جا کے اس کا ادب سیکھو. جی. تو پرانے جتنے بھی استاد ہوتے تھے استاد کے پاس بیٹھتے تھے، ان کا ادب سیکھتے تھے. اور ہمارے ایک استاد تھے استاد یحییٰ الیحییٰ، تو وہ پی ایچ ڈی کی ہوئی تھی انہوں نے سیرت النبی میں، بہت بڑے استاد تھے. اچھا. ابھی بھی ہیں. تو ان کی کلاس میں ذرا پیچھے بیٹھتا تھا ٹیک لگا کر. اچھا، ٹیک لگا کے بیٹھے. تو ایک دفعہ انہوں نے نا کرسی سے نیچے ہو گیا، کالر سے پکڑ کے آگے. اچھا، کالر پکڑ لے، سب ہاتھ پکڑ رہے تھے. کالر سے پکڑ کے ٹانگ کے پاس کر دیا. اچھا، نزدیک کر لیا. یہ نہیں، بالکل ٹانگ کے پاس. اچھا، بس ٹانگ کے ساتھ بس بیٹھ جاؤ چپکا کے ایک دم. ہم نے کہا آپ کے ٹانگ کے پاس ہی بیٹھیں گے، ٹیک نہیں لگائیں گے. ٹیک نہیں لگائیں گے. تو یہ کچھ ادب ہوتے ہیں وہ سیکھنے پڑتے ہیں جو کہ ادب والے علماء سے ہی آتے ہیں، اور ادب بہت ضروری ہے. اگر آپ ادب سیکھیں گے تو پھر آپ جو آگے ادب سکھائیں گے، نہیں سیکھیں گے تو پھر آپ جو ہے اور شیطان ڈبل ہو رہتا ہے، ٹرپل ہو رہتا ہے. دوسرا یہ کہ اگر دین کے کورس یہ عالم بننا چاہ رہے ہیں تو آپ کو اپنا ایگو اور اپنا جو تکبر ہے وہ ختم کرنا پڑے گا. اچھا. کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جتنا علم بڑھتا رہتا ہے اتنا آپ کا زبان بند ہوتی جاتی ہے. صحیح. کیونکہ آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ کچھ بھی نہیں ہو. صحیح. یہ شیخ عبدالباری فتح اللہ جو ہے، جی شیخ البانی رحمۃ اللہ کے شاگرد ہیں. شیخ عبدالباری فتح اللہ بتا رہے تھے، بول رہے تھے ہمارے دوست ان کے کافی کلوز ہیں کہ جتنی میری تحقیق بڑھی
اتنا میری زبان پہ کنٹرول ہوگا. یعنی بڑا, کیونکہ بہت براڈ ہوتی ہے چیز. کہتے ہیں کہ 4 لیول ہوتے ہیں علم کے. اچھا, جب ایک لیول پہ بندہ آتا ہے تو کہتا ہے بس میں ہی سب کچھ ہوں. ارے باپ رے یار, اللہ. اور اس لیول پر کافی سارے لوگ ہوتے ہیں, وہ آپ سے ڈیبیٹس کریں گے, آپ کو جان بوجھ کر ایسے سوال کریں گے, تو آپ کو لازمی ڈیبیٹ میں پھنسانے کی کوشش کریں گے. اچھا, جب اس لیول کو پار کر کے آپ سیکنڈ لیول پر جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یار میں نے تو کافی کچھ چھوڑ دیا. اچھا, جب آپ تیسرے لیول پر جاتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں کہ میں نے اتنا کچھ چھوڑ دیا کہ میں اس کو پا ہی نہیں سکتا. اچھا, علم بہت وسیع ہے. بحر لا ساحل لہ, کہ ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے. اللہ اکبر, علم, اللہ اکبر. یہ 3rd لیول ہے. اوکے, 4th لیول وہ ہوتا ہے کہ وہ ایسا علم ہے کہ جس کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. ارے یہ 4 لیول بیان کیے جاتے ہیں. اچھا جی, تو یعنی ہم کچھ بھی کر لیں انکمپلیٹ. انکمپلیٹ. یہ بات سمجھنا چاہیے. جی. اچھا, تجوید وغیرہ کے لیے قرآن حفظ کر رہے ہیں تو نوجوان کسی کو سننا چاہ رہے ہیں, اور ساتھ میں وہ بھی بولا, اور آپ کے پرسنل کون فیوریٹ قاری ہے, یا پھر ہماری تو عادت رہی ہے کہ جہاں زیادہ عوام جاتی ہے ہم اس کو لٹ جاتے ہیں. تو لوگ جو ہے شیخ سدیس کو پسند کرتے تھے, ہم شیخ شریم کو پسند کرتے تھے. ہماری ٹیم میں ہے, سب کو پتا ہے شریم کے فین ہے وہاں. ہاں, اچھا, شریم ماشاء اللہ. لوگ شیخ قاری عبد الباسط کو پسند کرتے تھے, خیر اچھا ہے. ہاں, لیکن ہم شیخ قاری منشاوی کو پسند کرتے تھے. جی. تو قاری منشاوی کے بارے میں یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ بہت خشوع و خضوع والا ہے, اور ان کی تجوید تو خیر بہت اعلیٰ ہے. ہر قاری کی تقریباً اعلیٰ ہی ہوتی ہے, لیکن ان کی جو ہے ایک نیکسٹ لیول ہے. اور انہوں نے جو قرآن میں ان کا سانس چھوڑا تھا, اچھا, باقی قاری سے ان کا سانس چھوڑا تھا. اچھا, بنسبت ہو گیا, لیکن انہوں نے اپنی تلاوت میں کبھی اندازہ نہیں ہونے دیا. ہاں, وہی تو کبھی اندازہ نہیں ہونے دیا. اس کی یہ بات تھی کہ وہ ہر وقف پر رکتے تھے. اچھا, جو بھی وقف آ رہا ہے, قرآن میں کچھ وقف آتے ہیں, ہاں, جو جس کو اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ ادھر نہیں رکنا, ادھر رکنا ہے, لیکن ان کا ایک اصول تھا کہ جہاں لکھا ہوتا تھا نہیں رکنا, جسے سلے کہتے ہیں, سل کرو, تو وہاں بھی رکتے تھے وہ. اچھا, تو وہ سماعنہ چینج نہیں ہوتا. اچھا, میں نے قرآن میں بلکہ خوبصورتی پیدا ہوتی ہے. تو یہ ان کا اصول تھا. خیر یہ اصول ہم نے اپنایا اپنے استادوں کے ذریعے, جنہوں نے ان کو دیکھا ہوا تھا اور ان سے سیکھا تھا. اچھا, شیخ منشاوی کے بارے میں, سوری آپ کو انٹرپٹ کروں, آپ بتائے تھے کہ ان کے پاس جب ریکارڈنگ کرنے جاتی ہے اس کے بارے میں ذرا بتائیں. وہ یہ تھا کہ شیخ منشاوی کا جو قرآن تھا وہ ریکارڈ کرنے میں ان کو کافی زمانہ لگا تھا, اور ان کی یہ بات تھی کہ جب ان کے پاس ریکارڈ کرنے جاتے تھے تو وہ رونا شروع کر دیتے تھے. قرآن پڑھتے تھے تو رونا شروع کر دیتے تھے. تو ان کو کافی مشکلات پیدا ہیں کہ ان کا تو یہ تو روتے رہتے ہیں. اچھا, پڑھتے نہیں, روتے رہتے بس. وہ پڑھنا شروع کرتے تھے, رونا شروع کر دیتے تھے. پھر ان کی ریکارڈنگ جو ہے ان کا کافی وقت سال لگے, اور یہ بات بالکل ہم نے سنی ہوئی ہے جنہوں نے ان کو دیکھا ہوا ہے. تو ان کو پھر کہتے ہیں کہ کالی عینک پہناتے تھے, چھاٹ کر روئے تو پھر ان کے آنسو نظر آئے. اچھا, یہ ریزن تھا. جی. خیر ان کے کافی سال لگے ان کی, اس لیے ان کی تلاوت میں جو ہے خشوع خضوع کافی پایا جاتا. اچھا, سلمان. اچھا, اور کچھ بولے تھے آپ قرآن کے تعلق سے؟ قرآن کے تعلق سے یہ ہے کہ قرآن کو پڑھیں, سمجھے, اور قرآن سے دور نہیں بھاگیں. اگر آپ قرآن میں جائیں گے تو آپ کو ہر علم ملے گا. کو حدیث بھی ملے گی, علم اللغہ لینگویج بھی ملے گی, کیونکہ یہی وہ لینگویج ہے جو دوسری لینگویج پر, ایون کہ عربک پر بھی وہ حکومت کرتی ہے. قرآن کی آپ کو اس میں فقہ بھی ملے گی, آپ کو اس میں جو ہے سائنس بھی ملے گی, اور کچھ سائنس کا اسٹوڈنٹس ہے بہت جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی بھی مل جائے گی, ہر چیز مل جائے گی. آپ کو اس میں اخلاق ملے گا, آپ کو اس میں ہر چیز جو آپ ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں ہاں قرآن میں ملے گی. قرآن کو جو ہے آج ہم جیسے ہمارے نارمل لوگ ہوتے ہیں, ہم لوگ تو قرآن کو بہت حد تک اگر کریں تو بس تلاوت تک رک جاتے ہیں, اس کو اسٹڈی نہیں کرتے ہیں, نہ اس کا ترجمہ نہ تفسیر. تو ان کے لیے اسٹارٹ اپ کے لیے کیا مشورہ دیں گے آپ؟ قرآن بے شک یہ ہے کہ قرآن پڑھنا بھی ثواب ہے. جی جی بالکل. قرآن کو سمجھنا بھی ثواب ہے. جی. قرآن کو دیکھ کر پڑھنا بھی ثواب ہے. دیکھ کے پڑھیں. جی. تو کچھ علماء وہ کہتے تھے کہ دیکھ کے پڑھنا چاہیے. اگر آپ پڑھتے ہیں دیکھ کے نہیں پڑھتے تو اچھا زبانی پڑھتے ہیں فائدہ نہیں ہے, دیکھ کے پڑھیں. اچھا الفاظ میں مطلب قرآن ہر طریقے سے جو اعجاز ہے. ہاں ہاں. تو اب جس بھی اس میں دیکھیں گے اس کی آواز میں اعجاز ہے, اس پہ آپ کو اثر کرتا ہے صحیح جب پڑھا جاتا ہے. صحیح. تو یہ کہ قرآن سے آپ جڑیے انشاءاللہ. تو یہ لوگ ترجمے سے اسٹارٹ کریں اپنے ترجمے سے سیکھنے کے لیے. نہیں قرآن میں ہے کیا, ابھی تو تلاوت تو ہو گئی الحمدللہ. جی جی ترجمے سے اسٹارٹ کریں انشاءاللہ. اسٹارٹ کر کے تھوڑا تھوڑا تو کوئی استاد کو پکڑے. جی جی اس کے پاس سیکھے.
اور میرے نزدیک ایک ترجمے کو نہیں پکڑے, اچھا سارے ترجمے دیکھیں تو آپ کو مختلف وہ پوائنٹس زاویے ملتے ہیں, مطلب پرسپیکٹیو ملتے ہیں. لیکن یہ سب سیکھتے سیکھتے ساتھ میں لیکن آپ کو یہ استاد ہونا چاہیے. ہاں یہ بات ہے سر, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی قرآن کے ذریعے سے جو ہے کافی لوگ ہدایت پائیں گے, کافی گمراہ ہوں گے. تو قرآن گمراہ بھی کرتا ہے, یعنی اگر نہیں سمجھیں گے تو کچھ الگ معنی سمجھے گا. یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین. سبحان اللہ. کہ آپ صرف یہ نیت رکھ کے پڑھیں گے ہم نے اگر فلاح پانی ہے. تو میں نے غور کیا کہ اگر نماز میں خاص کر میں اگر یہ نیت رکھ کے پڑھتا ہوں کہ مجھے جو ہے اگر امام کچھ پڑھ رہا ہے تو میں اس سے کچھ نیا پوائنٹ ملے, کچھ نیا قرآن کا اعجاز ملے, کچھ نیا, تو الحمدللہ کچھ نہ کچھ سامنے آ جاتا ہے ہمیشہ. اچھا وہ دماغ میں آ جاتا کہ اچانک اچھا یہ آیت یہ تھی, ہاں یہ آیت ایسی تھی, یہ آیت ایسی تھی. ابھی جو ہے آج کل جو نوجوان ہیں ہمارے پاس بھی اکثر آتے ہیں الحمدللہ, اور ابھی دیکھتے ہیں بہت سارے نوجوان بس نوجوان نکلنا چاہ رہے ہیں ایڈکشنس وغیرہ سے, گناہوں کی زندگی چھوڑنا چاہ رہے ہیں, لیکن ان کو زیادہ علم بھی نہیں ہے, نہ ہی ان کے پاس ایسے وسائل ہیں جو پرسنل جا کے کسی سے سیکھ سکیں. آن لائن وغیرہ دیکھ لیتے ہیں لیکن وہ بات تو نہیں آ سکتی نا. تو نوجوانوں کو, ایسے نوجوان جو بالکل بھی دین ان کو نہیں معلوم اور ایک دم لائک کائنڈ آف ماڈرن ٹائپ کے ہیں, تو ان کو کیا کرنا چاہیے یار؟ کیونکہ بہت ایک کشمکش کی لائف میں ہے وہ لوگ. They want to change, they want to learn deen, but they don't have all the resources. like نہیں سمجھ رہے آپ؟ ہاں ہے آف کورس موبائل وغیرہ, لیکن وہ پھر سیلف اسٹڈی میں کبھی پرابلم بھی آ سکتا, تو پھر کیسے کریں؟ آن لائن کورسز کریں کسی کو, کوئی عالم سے, کیسے؟ میں کہتا ہوں پہلے وہ قرآن کی لذت کو جانیں. اچھا, تو وہ اگر قرآن کو سنیں گے کسی اچھے قاری کے ذریعے, کچھ شوق ہوگا اس طرح پڑھنے سے. اچھا پہلے شوق پیدا کرے, اپنے شوق پیدا کرے پہلے. شوق تو لانگ رن میں چلے گا وہ, ہاں وہ جذبات کے نہیں رہیں گے. جی ہاں, تو وہ شوق پیدا ہوگا تو پھر وہ قرآن کی طرف آئیں گے. صحیح. تو اصل میں ہوتا ہے کہ پاکستان یا انڈیا میں یا جو بھی قرآن سے بندہ دور بھاگتا ہے, وہ قرآن کو اس انداز سے پڑھا نہیں جاتا یا پیش نہیں کیا جاتا. ابھی پھر بھی بہتر ہے نا ماشاء اللہ, چلے بہت اچھا پڑھ رہے ہیں الحمدللہ. لیکن یہ کہ بہتر کیا جائے, مزید شوق پیدا کیا جائے. اور انشاءاللہ ایڈکشن وغیرہ تو خیر گناہوں کی زندگی, ایڈکشن وغیرہ کے لیے یہ ہے کہ کوئی ایکسٹرا آپ اپنی ایک ہابی بنائیں. اچھا, جیسے میں نے بتایا کہ اسٹار گیزنگ, اوکے, اسٹاروں کو دیکھنے والا ہے, یا کوئی بھی ایسی ہارس رائڈنگ, فزیکل ایکٹیویٹی والی کوئی بھی اچھی چیز ہو, حلال ہابی. جی حلال کوئی بھی بنائے تو انشاءاللہ وہ فائدہ لگے گا. اس کو فزیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی وہ نکلنے کے چانسز رہیں گے انشاءاللہ. چلیے جزاک اللہ خیراً. جاتے جاتے کچھ ایک آپ کی دل کی بات کچھ ہمارے نوجوانوں کو, کچھ ایک بھائی ہے, آپ بھی مدینہ میں جانے والے, یہ بھی تھوڑے دن میں واپس UK, دعا کریے آپ لوگ ان کے لیے, اللہ ان کے آگے PhD تک بھی اللہ ان کو کامیابی دے اور آخرت میں بھی اللہ ان کو کامیابی کرے. تو کچھ ایک دل کی بات نوجوانوں کو, یار کچھ یہ کر لو, شادیاں جلدی کر لو, یا پھر کچھ نہ کچھ آپ کی دل کی باتیں. نہیں ہوتا نا ویسے تو الحمدللہ آپ کو تو بہت موقع ملیں گے, آپ تو ممبر پہ چڑھ کے بولیں گے, لیکن ہمارے پلیٹ فارم سے کچھ نوجوانوں کو دل کی بات آپ کی. کافی ساری باتیں ہو سکتی ہیں, لیکن دو ایک ضروری نہیں ہے. یہ کہ آپ نے بڑوں کا ادب کریں اور جو وہ کہہ رہے ہیں ان کی مانیں اور ان پر چلیں, ان کو مشورے لیں اور قرآن میں انٹرسٹ پیدا کریں. اچھا, قرآن کو پکڑیے. یعنی آپ ایک بات ایسی ہے, وہ بڑوں کا بھی قرآن کو پکڑیں گے تو پھر سبھی آ جائے گا, سبھی بڑوں کا ادب, چھوٹوں پہ شفقت, سب کچھ آ جائیں گے اور آ جائے گا انشاءاللہ. اچھا, تمہارا قرآن کو پکڑے. اور یہ بہت پوائنٹ کی بات ہے کہ بڑوں کا ادب یہ لیک کر رہا آج کل کے جنریشن میں. جی سب میں نہیں, لیکن تھوڑا سا ایک آ رہا ہے گیپ. تو بڑوں کا احترام کریں, عزت کریں, ان کی بات سنیں اور اس پہ عمل کریں. جزاک اللہ خیرا. بہت بہت شکریہ آپ کا, بارک اللہ فیک. اور یہ تھے ہمارے ذقوان مدینے میں پیدا ہوئے. اچھا سوری اگین, مسجد نبوی کے فارغین کو کیا بولتے ہیں؟ مدنی بولتے ہیں ان کو؟ ابھی ایسا کچھ نہیں آیا, ابھی ایسا نہیں آیا. اچھا, ہاں مدنی بولنا چاہیے یار, یہ تو مین ہے. اصل تو مدنی آپ لوگ ہونا چاہیے, مسجد نبوی میں پڑے. ابھی کیا یعنی اللہ اصل میں شہرت نہیں پیدا کرتے نا ہم لوگ. اچھا, مسجد نبوی کے جو حلقہ ہے, ہاں یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ اگر نکل رہے ہیں تو وہ گمنام تو نہیں, خیر کام کر رہے ہیں, لیکن وہ مشہور نہیں ہونا چاہ رہے. ارے بڑے بڑے ماشاءاللہ میں جانتا ہوں, یہ جو مسجد نبوی کے جو کلیہ میں پڑھتے ہیں جو نوجوان, ابھی تو بڑے ہو گئے, سفید جید تحقیق والے بندے یار ماشاءاللہ, علماء ہیں وہ. لیکن وہ وہی نا کہ اب ادب سیکھیں گے, اخلاص سیکھیں گے, تو پھر آپ ذرا شہرت سے دور بھاگیں گے. اللہ حفاظت فرمائے, اللہ حفاظت فرمائے, اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے, ریاکاری سے بچائے. اور الحمدللہ ہمارے ذقوان تھے,
یہ اللہ سے دعا کریے ان کے لیے, اور انشاءاللہ تعالیٰ ابو کا بھی لینا ہے یار شیخ دیکھیں گے, شیخ کا الگ سے الگ لینا انٹرویو, اور ان کے کلاسز انشاءاللہ قرآن کے یوتھ کیئر چینل پہ آنے والے ہیں جلد سے جلد, اور قرآن کے اوپر اس کے نوٹس بھی دیے جائیں گے, انگلش میں نوٹس سارے نوٹس انگلش میں وہ بھی دیے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور مزید آپ کو آگے کچھ رابطہ بھی کرنا ہو تو ہم سے کانٹیکٹ کریں, ہم انشاءاللہ ذکوان کا نمبر یا جو بھی ہے دیں گے آپ کو. آپ کچھ اور مشورہ وغیرہ کرنا چاہ رہے ہیں, اپنے بچوں کو پڑھانا چاہ رہے ہیں قرآن, یا کیا کرنا چاہ رہے ہیں فیوچر کے لیے, تو آپ یہ کر سکتے ہیں. اور مسجد نبوی میں ایڈمیشن, یار یہ بہت آئیں گے میسیجز, سنبھال لیں گے میسیجز, ہاں کیونکہ ابو کا آیا تھا ہاؤ ایڈمیشن لینے کا جامعہ اسلامیہ کا. مسجد نبوی میں ایڈمیشن کیسے ہوتا ہے, لوگ اب ہم کو سوال کریں گے, ہم شیخ کا جو ہے نمبر دے دیں گے, آپ ان کو تنگ کریں ان سے پوچھیں, کیونکہ مجھے خود بھی زیادہ ڈیٹیلس نہیں معلوم. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے ہی ہماری محبت کو قائم رکھے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں ہم کو بار بار لائے اور یہاں پر رکھے, اور آپ کو بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ مکہ اور مدینہ کی زیارت کرائے. اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کا پڑوس دیتے ہوئے جنت میں بنا حساب کے جگہ عطا فرمائے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد. آپ ہمارے دوسرے ویڈیوز فالو کریں اور چیک کریں, اور انشاءاللہ شیئر کریں. یہ ویڈیو میں بہت ساری اچھی باتیں تھیں, اور جب تک کے لیے ہم انشاءاللہ آپ سے اجازت چاہتے ہیں, نیکسٹ گیسٹ کے ساتھ ایک نئے شو پہ پھر آئیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.